السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے قبیلے سے تھا اور ان کا نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تاریخی حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی نسل بنی اسرائیل میں ان لوگوں میں شامل تھی جو اللہ کی توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قرآن میں ان کا ذکر آتا ہے جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ کے مقرب نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے لوگوں میں ہدایت دینے کے لیے بھیجا تھا جب ان کے قبیلے اور قوم کے لوگ گمراہی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں سورہ الصافات میں آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ ان کا اثر بنی اسرائیل کے لوگوں پر کافی گہرا تھا کیونکہ وہ انہیں شرک اور بت پرستی کو چھوڑنے کی تلقین کرتے تھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف بلاتے تھے۔ ان کا پیغام وہی تھا جو تمام انبیاء کا تھا، یعنی توحید، صرف اللہ کی عبادت اور اس کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، اور الیاس بھی بے شک پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ڈر نہیں رکھتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین تخلیق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ تمہارا رب اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ اس آیت میں یہ صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی اور اللہ کے واحد اور لا شریک ہونے کا پیغام دیا تھا۔ ان کا یہی پیغام اس وقت کی قوم کے لیے ایک بڑا امتحان تھا کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی رسموں پر چل رہے تھے اور بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا دور بنی اسرائیل میں اس وقت تھا جب لوگ بال کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ شرک کہتے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہ اور اس کی بیوی کی وجہ سے پھیلا تھا۔ یہ بادشاہ اہب کے نام سے مشہور تھا اور اس کی بیوی کا نام ایزابیل تھا۔ یہ دونوں کافر تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اپنے شوہر اہب پر بہت اثر ڈالا اور اس نے اپنے دور میں بال نامی بت کی پوجا کو عام کر دیا تھا۔ ایزابیل نے اپنی ریاست میں بتوں کے مندر بنوائے اور ان کے پجاریوں کو ہر طرح کی حمایت دی۔ وہ صرف اپنے علاقے میں نہیں بلکہ بنی اسرائیل میں بال پرستی کو بھی فروغ دینا چاہتی تھی۔ یہ کفر اور شرک کا نظام حضرت الیاس علیہ السلام کے پیغام کے بالکل خلاف تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بار بار اس باطل اور غلط نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور اللہ کی طرف بلانا جاری رکھا۔ انہوں نے اہب اور ایزابیل کو اللہ کے عذاب کا خوف دلایا اور کہا کہ اگر وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ انہیں عذاب دے گا۔ لیکن اہب اور ایزابیل نے حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام نہ صرف رد کیا بلکہ ان کا مذاق بھی اڑایا اور اپنے لوگوں کو بھی ان کے خلاف بھڑکا دیا۔ جب ملکہ کو محسوس ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کی حکومت کے لیے مسئلہ بن رہے ہیں تو اس نے بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت الیاس علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ وہ بستی چھوڑ کر پہاڑوں کی جانب جا کر رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ تاریخ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 سال تک بارش کو روک دیا تھا۔ زمین خشک ہو گئی تھی، لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے تھے اور ہر طرف بھوک اور افلاس کا ماحول تھا۔ اس وقت لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آئے اور اس مشکل سے نکالنے کو کہا، جس پر آپ نے بادشاہ اور پوری قوم کے آگے ایک تجویز رکھی کہ بال کے پجاری اپنے معبود کے نام پر قربانی پیش کریں اور میں اپنے معبود کے نام پہ قربانی پیش کرتا ہوں۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ حق پر ہوگا اور تمام قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اور وہی ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اب اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری اور پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ بستی میں بارش برسنا شروع ہوئی، لیکن ملکہ ایزابیل ابھی بھی بت پرستی پر قائم تھی اور اس نے واپسی بادشاہ کو بہکانا شروع کیا اور بادشاہ ملکہ کی باتوں میں آ گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وحی کے ذریعے بچا لیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ سے غضبناک ہوا اور عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بستی کے قریب کچھ وحشی قوم کے قبیلے آباد تھے جنہوں نے اس بستی پر حملہ کر دیا اور پورا شہر جلا دیا اور ملکہ کو بھی قتل کر دیا تھا اور اس کو قتل کر کے شہر کے باہر پھینکوا دیا اور وہ کتوں کا نوالا بنی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔